السلام علیکم۔ آج میں آپ کو علامہ اقبال کے ملازمین کے بارے میں بتاؤں گی کہ ان کے کتنے ملازمین تھے اور علامہ اقبال کا ان کے ساتھ سلوک کیسا تھا۔ علامہ اقبال کے تمام ملازموں میں علی بخش نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ جس تندہی اور خلوص سے اس نے علامہ کا ساتھ نبھایا وہ ناپید ہے۔ علی بخش ہوشیار پور کا رہنے والا تھا۔ گورنمنٹ کالج کی پروفیسری کے زمانے میں علامہ بھاٹی دروازے کے اندر رہتے تھے۔ ان کے مکان کے سامنے ہی اسلامیہ کالج کے پرنسپل مولوی حاکم علی رہتے تھے۔ علی بخش ملازمت کی تلاش میں لاہور میں ایک رشتہ دار کے پاس آیا تو اسے مولوی صاحب کے ہاں 4 روپے ماہوار پر ملازمت مل گئی۔ ابھی اس ملازمت میں 3 یا 4 مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک دن مولوی حاکم علی نے علی بخش کے ہاتھ علامہ اقبال کے لیے ایک دستی رقعہ بھجوایا۔ اس پہلی ملاقات میں نہ جانے علامہ کو علی بخش کی کون سی ادا پسند آ گئی کہ انہوں نے اسے اپنے ہاں ملازمت کی پیشکش کی، جسے اس نے قبول کر لیا۔ علی بخش نے اپنے گاؤں سے ایک آدمی بلایا اور اسے مولوی صاحب کے پاس ملازم رکھوا دیا۔ خود علامہ اقبال کے پاس رہنے لگا۔ اس سے پہلے علامہ سیالکوٹ سے اپنے ساتھ کوئی نوکر لائے تھے، لیکن وہ بددیانت نکلا۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہتری کی امید میں اس کی بددیانتی برداشت کرتے رہے، لیکن جب پانی سر سے گزر چکا تو اسے چھٹی دے دی۔ علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جب انگلستان جانے لگے تو علی بخش کو اپنے بھائی شیخ عطا محمد کے پاس بھیج دیا۔ علی بخش کا وہاں دل نہ لگا اور وہ ملازمت چھوڑ کر واپس آ گیا۔ پہلے اسلامیہ کالج میں ملازم ہوا، پھر مشن کالج میں نوکری کر لی۔ ایک دن علامہ کے استاد مولوی میر حسن کے صاحبزادے سید نقی شاہ کی علی بخش سے اچانک ملاقات ہو گئی، جنہوں نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے انگلستان سے لکھا ہے کہ علی بخش کہیں بھی ہو اسے تلاش کر کے میری ملازمت پر آمادہ کرو۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب جب دوبارہ لاہور آ کر رہنے لگے تو علی بخش نے دوبارہ ملازمت اختیار کر لی۔ علی بخش نے شادی کی تھی لیکن بیوی مر گئی تھی، چنانچہ دوسری شادی کے بارے میں علامہ سے مشورہ طلب کیا تو آپ نے جواب دیا کہ شادی سے پہلے کھانے پینے کا تو انتظام کرو۔ انہی دنوں علی بخش کے ہاں چوری ہوئی تھی۔ اپنی چوری کے متعلق علی بخش نے علامہ کو انگلستان میں خط لکھا، جس کے جواب میں علامہ اقبال نے کہا: عزیز علی بخش، بات سلام کے واضح ہو کہ خط تمہارا پہنچا، حال معلوم ہوا۔ میرے آنے میں بھی 6-7 ماہ کا عرصہ باقی ہے۔ امید ہے کہ اس وقت تک تم فارغ نہ رہو گے۔ وہ کمی جو چوری سے ہو گئی ہے اسے پورا کر لو گے۔ مجھے یہ سن کر بڑا افسوس ہوا۔ اگر میں ہوتا تو اس موقع پر تمہاری مدد کرتا۔ تم نے اپنی شادی کے بارے میں مجھ سے مشورہ طلب کیا، میرا تو یہ خیال تھا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ بہرحال انسان کو شادی سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ بیوی اور بچوں کی پرورش کے واسطے اس کے پاس سامان ہے یا نہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنی محنت سے بیوی کو خوش رکھ سکو گے تو ضرور کر لو۔ شادی کرنا عین ثواب ہے، بشرط یہ کہ بیوی آرام سے رہ سکے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا تو وہ شادی کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، بلکہ ایک بے گناہ کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ علی بخش 14 سال کی عمر میں علامہ کے ہاں ملازم ہوا تھا۔ اس نے 38 یا 40 سال علامہ کی خدمت کی۔ علی بخش نے علامہ کی ملازمت میں جس جاں نثارے کا ثبوت دیا، اس کا اظہار خواجہ حسن نظامی کے اس تعزیت نامے سے ہوتا ہے جو انہوں نے علامہ کی وفات پر علی بخش کو بھیجا تھا۔ اس میں لکھا تھا: میں نے تعزیت نامہ علی بخش کو بھیجا ہے، مرحوم کی اولاد کو نہیں بھیجا۔ اولاد کے ہاں میں خود ماتم پرسی کرنے جاؤں گا۔ اس وقت تو خطاب کے قابل میں نے علی بخش نوکر کی محبت دیکھی، کیونکہ میرے کان میں اقبال کی ایک آواز گونج رہی تھی: علی بخش، حقہ بھر کر لا، اندر سے جاوید کو بلا۔ نیازی صاحب نے ملازمین کے سلسلے میں علامہ کے 3 نوکروں کے نام لکھے: دیوان علی، رحمہ اور علی بخش۔ رحمہ کی ملازمت کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ایک بار علی بخش چھٹی لے کر گھر گیا اور اپنی جگہ عارضی طور پر رحمے کو رکھوا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو رحمے نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا: اب میں کہاں جاؤں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا: چلو تم بھی میرے ہاں کام کرو۔ اس کے بعد ایک بار رحمہ کسی کام کے سلسلے میں چھٹی پر گیا اور اپنی جگہ دیوان علی کو رکھوا گیا۔ جب رحمہ واپس آیا تو دیوان علی نے پریشانی کا اظہار کیا۔
علامہ نے اس کی ملازمت بھی پکی کر دی۔ علامہ سے کہا بھی گیا کہ 3 نوکروں کا بیک وقت ملازمت کرنا فضول خرچی ہے، لیکن آپ نے اعتراض کرنے والے کی بات سنی انسنی کر دی۔ یوں یہ تینوں ملازم آخری وقت تک علامہ کے ساتھ رہے۔ آخری زمانے میں علامہ اقبال نے دوستوں کے کہنے میں آ کر ایک موٹر خرید لی اور فیروز نامی ایک شخص کو ڈرائیور مقرر کیا۔ موٹر تو علامہ اقبال نے خرید لی، لیکن انہیں گھر سے باہر نکلنے کی عادت نہیں تھی، چنانچہ ڈرائیور دن بھر بیکار پڑا رہتا۔ آخر اس نے اس بیکاری سے تنگ آ کر کوٹھی کے پھاٹک کے ساتھ ہی خوانچہ لگا لیا۔ ڈرائیوری کی تنخواہ کے علاوہ دن میں 2-3 روپے اس خوانچے سے بھی کما لیتا۔ علامہ کی وفات کے فوراً بعد دوسرے ملازموں کو فارغ کر دیا گیا، البتہ علی بخش مرتے دم تک جاوید منزل ہی رہا۔ جنوری 1969 کے پہلے ہفتے میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کی جانثاری کا اعتراف کرنے کے لیے شاید اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ یوم اقبال کے سلسلے کے پہلے اجلاس کی صدارت ان پڑھ علی بخش کو ہی سونپی گئی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں۔ شکریہ۔